السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اس عظیم شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے جا رہا ہوں جسے دنیا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بڑی خصوصیات ہیں جو کسی اور کے پاس نہیں ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بڑے اعزازات ہیں جو کسی اور کے پاس نہیں ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بڑے عہدیات ہیں جو کسی اور کے پاس نہیں ہیں۔ لیکن ایک خصوصیت جو سب سے زیادہ شاندار ہے، ایک خصوصیت سیدنا عمر کی سب سے زیادہ نرالی ہے، ایک خصوصیت سیدنا عمر کی سب سے زیادہ البیلی ہے، وہ خصوصیت ہے سیدنا عمر کی رائے کا وزنی ہونا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کا عند اللہ مقبول ہونا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کا حجت ہونا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دفعہ تاریخ پڑھیں آپ، کئی دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو رائے دی اللہ نے آیت بنا کر اتار دی، کئی دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو تجویز دی اللہ نے وہی بنا کر اتار دی، کئی دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو مشورہ دیا اللہ نے قرآن بنا کے اتار دیا۔ آپ حدیث پڑھیں، شراب کی حرمت کا حکم آیا، رائے دینے والے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تھے، اور پردے کا حکم آیا، رائے دینے والے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی طرح مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کا حکم آیا، رائے دینے والے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اسیران بدر کے بارے میں آیت اتری، رائے دینے والے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ منافقین کے بارے میں وہی اتری، رائے دینے والے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جس سیدنا عمر کی رائے کو اللہ عرش پہ قبول کرے ہم اس کی شان کو کیوں نہ مانیں، جس سیدنا عمر کی رائے کو اللہ عرش پہ پسند کرے ہم اس کے تقدس کو کیوں نہ مانیں، جس سیدنا عمر کی رائے کو اللہ قرآن بنا دے ہم اس کی قدر و منزلت کو کیوں نہ مانیں، جس سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کو اللہ وحی بنا دے ہم اس کی عزت و عظمت کو کیوں نہ مانیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وہ عظیم ہستی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی جب مرا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ اس کا جنازہ پڑھائیں۔ آپ چونکہ سراپا رحمت تھے، آپ جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن جب آپ جانے لگے تو صحابہ کرام دیکھ رہے تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے نہ رہا گیا تو دوڑ کر حضور کے سامنے آ گئے، ہاتھ دست بستہ ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ہمارے نبی ہیں، میں امتی ہوں، آپ قائد ہیں، میں خادم ہوں، آپ آقا ہیں، میں غلام ہوں، لیکن رائے دینے کا حق آپ نے ہمیں دیا ہے، آپ اس منافق کا جنازہ پڑھتے ہیں جس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی ہے، جس نے امت کی ماں پر تہمت لگائی ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اللہ نے مجھے ابھی منع نہیں کیا اس لیے میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ اگر آپ جنازہ پڑھائیں گے تو آپ کی امامت میں نماز تو نہیں پڑھوں گا، لیکن جہاں تک عمری غیرت کا تقاضا ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ یہ رائے دے کر عمر پیچھے آ گئے، ابھی چند قدم ہی کمری والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائے ہیں، اللہ نے جبریل امین کو بھیج دیا۔ جبریل امین علیہ السلام حضور کے قدم پکڑ کر بیٹھ گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ اب یہ قدم آگے نہیں اٹھ سکتا۔ کیوں نہیں اٹھتا؟ عرض کیا وہی بات کہی ہے جو خطاب کے بیٹے نے کہی ہے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی ایسے منافق کی قبر پہ بھی آپ کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے، جنازہ تو دور کی بات ہے۔ واہ عمر تیرے تقدس کے کیا کہنے، واہ عمر تیری عظمت کے کیا کہنے، واہ عمر تیری قدر و منزلت کے کیا کہنے، واہ عمر تیری شان کے کیا کہنے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی سچی محبت نصیب فرمائے۔